اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت پاک کو سمجھنے کے لیے میرا آپ سے ایک کویسچن ہے۔ اگر آپ اکبر بادشاہ کے دور میں پیدا ہوتے اور بادشاہ آپ کو اپنے محل میں دعوت دیتا اور آپ کو ملاقات کا موقع دیتا، ایکسائٹیڈ ہو کر آپ بادشاہ کے پاس جاتے، سب کی نظریں آپ کے اوپر ہوتی اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کے لیے سب تیار کھڑے ہوئے اور آپ وہاں جاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ ایک عجیب و غریب کارنامہ کر دیتے ہیں وہاں پہ۔ وہ کارنامہ یہ ہے کہ آپ جا کے کچھ زیادہ ہی فری ہو جاتے ہیں اور بادشاہ کا جو تاج ہے وہ اٹھا کے اس کے سر سے اس کے کسی خادم کو جو پاس کھڑا ہوا ہے اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ بادشاہ کے شاہی دربار میں سب کے سامنے یہ گستاخی کرتے، جیسا ان کا ماحول تھا اور جیسا ان کا قانون تھا اور جیسا ان کا کلچر تھا اور جیسے ان کے اختیارات تھے اس کے ہوتے ہوئے، بغاوت کیا ہوتی ہے؟ بغاوت اسی کو ہی تو کہتے ہیں کہ بادشاہ کو بادشاہ نہ مانا جائے، کسی اور کو بادشاہ مان لیا جائے، یہی بغاوت ہے نا۔ بغاوت کی اور تو کوئی ڈیفینیشن نہیں۔ اور بادشاہ کے ہاں اس سے بڑا اور کرائم کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بادشاہت کی چوری ہے، یہ تو سب سے بڑی چوری ہوتی ہے، یہ تو سب سے بڑی ڈکیتی ہوتی ہے، سب سے بڑا ڈاکہ تو یہی ہوتا ہے بادشاہ کے ہاں۔ پھر ہمیں اس بادشاہ کے بارگاہ میں یہ بات ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی جس نے اکبر جیسے بادشاہوں کو مٹی میں ملا دیا، ختم کر دیا؟ یہ تو کیا یہ بات ٹھیک نہیں لگتی کہ اس نے قیامت کا روز، جس کو ہم ملاقات کا دن کہتے ہیں، پہلی ملاقات کا دن، اس نے یہ زمین بنائی اور انسان کو یہاں اسفل سافلین یعنی بدترین حالات میں ڈالا تاکہ یہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ کون پہچاننے والا ہے اور کون نہیں ہے، کون اندھا ہے اور کون آنکھوں والا ہے۔ ملنے سے پہلے تو یہ پرکھ لینا برحق ہے کہ نہیں، کہ اس نے فرمایا میں نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، تو کیا ملاقات کے لیے شرط اول پہچان نہیں ہونی چاہیے؟ تو کیا ایسے اندھوں کو جو بادشاہ کی بارگاہ میں جا کے اس طرح کی حماقت کریں جس پہ درباری بھی حیران ہوں کہ کیا تمہیں کوئی اور حماقت نہیں ملی تھی کرنے کے لیے؟ تو اسی لیے رب تعالیٰ نے ملاقات سے پہلے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور انسان کی آزمائش رکھی۔ رب تعالیٰ کا دیدار حقیقت میں اس کا سب سے بڑا انعام ہے۔ تو جب وہ یہ انعام اتنا عظیم ہے کہ اگر یہ جہنمیوں کی طرف کر دے تو ان کی ساری حسرتیں پوری ہو جائیں گی اور ان کے غم بھول جائیں، ان کے درد، تکلیفیں اور عذاب ان کو بھول جائے، اگر اپنا رب تعالیٰ اپنا یہ والا انعام ادھر کر دے اور جنتیوں کی حسرتیں رہ جائیں پھر، تو رب تعالیٰ کیوں نہ انسان کو پہلے آزمائے کون آنکھ والے ہیں اور کون اندھے ہیں۔ اس سے مراد دل کا اندھا پن ہے۔ سب کو پتہ ہے اللہ ایک ہے، سب کو پتہ ہے۔ جب بھی انسان ایمان لانا چاہے نا ایک رب کے اوپر، تو سب سے بڑی جو رکاوٹ ہوتی ہے نا اس کے آگے، سب سے بڑی جو رکاوٹ ہوتی ہے اللہ کو ماننے میں، اس کا کلمہ پڑھ لینے میں، جو سب سے بڑی جو رکاوٹ ہوتی ہے نا انسان کے مفادات ہوتے ہیں، جن کے سامنے حق کھل کے سامنے بھی آ جائے، اور زیادہ تر لوگ تھوڑی سی محنت سے یہ جان بھی سکتے ہیں، جن کو اگر دلچسپی ہو اس انعام کو پانے میں، تو وہ اگر ان کے سامنے حق کھل بھی جائے تو بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے پلٹ جائیں گے اور اس وجہ سے پلٹ جاتے ہیں اور اس وجہ سے منہ پھیر کے رکھتے ہیں، وہ حقیقت کے سامنے جانا ہی نہیں چاہتے۔ اس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مفادات اور اپنے انٹرسٹ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی بیٹا رکھا۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، کوئی علم نہیں ہے ان کو نہ ان کے باپ دادا کو۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ کچھ نہیں کہتے سوائے جھوٹ کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کو بڑی ہی برت باری کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا انسان کی اس تمام حماقت کو۔ تو شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی ناانصافی ہے، سب سے بڑی چوری ہے، سب سے بڑی ڈکیتی ہے۔ بادشاہ کے
کی سلطنت میں رہتے ہوئے تمام چوریاں چھوٹی ہیں، سب سے بڑی چوری بادشاہت کی چوری ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں، اس کی خدا نے معافی نہیں رکھی۔ یہ اندھا پن ہے، یہ ایبسلوٹ بلائنڈنس ہے، یہ ٹریٹیبل نہیں ہے۔ صرف اور صرف اللہ کا کلمہ پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کا علاج ہے، بس اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اس حالت پہ مر گیا تو وہ ذلیل اور رسوا ہوگا، بھری محفل میں چشم آرزو رسوا نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔